اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے۔ نماز جھکنے کا نام ہے، اپنے معبود کے آگے سجدہ ریز ہونے کا نام ہے۔ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہے۔ کافر کے لفظی معنی ناشکرے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایمان والا مومن کہلاتا ہے، شکر گزار کہلاتا ہے۔ تو شکر گزار اور ناشکرے کی نماز میں فرق ہے۔ ایک اس حدیث مبارک کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں سیدھے سادے صاف الفاظ سمجھ آ جانے کے لیے کافی ہیں کہ ہر انسان کو سمجھ آ جائے کہ مومن نماز پڑھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اسلام میں ہے، اور کافر نماز نہیں پڑھتا، اسلام سے باہر ہے۔ اور دوجا باطنی مفہوم کہ شکر گزار بندے کی نماز میں بھی فرق ہے ایک ناشکر انسان کی نماز سے۔ اب ذرا غور کرنا بہن بھائیوں، شکر گزار بندہ کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت پہ، چاہے مسلمانوں سے ہے، یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے یا صابئین سے ہے، ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ یعنی جو بھی شکر گزار بندہ ہے اس کا اجر اسے ملے گا، چاہے غیر مسلم ہے، اور جو بھی ناشکرا انسان ہے اسے اس کا انجام ملے گا، چاہے مسلمانوں میں سے ہو۔ اب شکر گزار بندے اور ناشکرے کی نماز میں فرق کیا ہے، اور نماز قائم کیسے رکھنی ہے، اور اس سے بڑھ کر نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کرنا ہے، یعنی توجہ کیسے پیدا ہو، اور خیالات جو نماز کے دوران آتے ہیں وہ کیسے ہٹ سکیں۔ پھر درجہ احسان کی بات ہو کہ انسان ایسا محسوس کرے کہ وہ رب کریم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا محسوس نہ کر سکے تو کم سے کم یہ نظر میں رکھے کہ رب پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا بہن بھائیوں، یہ ہر وقت کی، ہر دن کی ایک ٹریننگ ہے، یاد دہانی ہے جو انسان کو کروائی جاتی ہے کہ دنیا میں آئے ہو آزمائش کی غرض سے آزمایا جا رہا ہے کہ کون ہم میں اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ اسے پھر اجر عطا کیا جائے حساب کے دن، اور دنیا میں بھی، اور کسی سے کوئی زیادتی نہ ہوگی، انصاف ہوگا، کیونکہ جیسا عمل ہوگا۔ تو اپنے آپ کو عبادت میں یعنی عمل میں لاؤ۔ یہ 5 سے 10 منٹ کی نماز ہے، یہاں اقرار کر کے خود کو سمجھاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم رب کی چوکھٹ پہ ہو، جیسے ایک فریادی بادشاہ کی چوکھٹ کے باہر صدا لگاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے، یعنی ایک طرح کی حاضری دیتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد اپنے دنیا کے کسی کام میں شامل ہو جاتا ہے اگلی حاضری ہونے تک۔ نماز کو قائم رکھتا ہے اسی سوچ کے ساتھ کہ رب کریم میرے ساتھ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے،
وہ زبردست خوبیوں والا، وہ چھایا ہوا ہے اپنی اس سلطنت پہ اور مجھ پہ، میرے نفس پہ۔ یہ تو ہوئی بات نماز سے باہر آ کر نماز کو قائم رکھنے کی۔ اب مین بات کہ نماز توجہ سے، خشوع و خضوع سے، احسان کے درجے سے کیسے ادا ہو کہ خیالات بھی تنگ نہ کریں ادھر ادھر کے، اور نماز بھی ادا ہو شکر گزار بندے کی، کسی کافر کی نہیں، کسی ناشکرے کی نہیں۔ تو بہن بھائیوں، اس کے لیے صرف ایک کام کرنا کہ یاد رکھنا، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، بچاؤ خود کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کو بات پہنچائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ خود کو خود تم نے ہی بچانا ہے، اور سب سے پہلے خود سے ہی بچانا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ خود کو بچاؤ، تو کیسے خود کو بچانا ہے؟ اس طرح بچانا ہے بہن بھائیوں کہ انسان جو بولتا ہے اور جو سوچتا ہے اس میں فرق ہو تو قول و فعل میں فرق ہو جاتا ہے، عام دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی جو کہہ رہا ہے وہ کرتا نہیں۔ تو نماز میں اگر کہی ہوئی بات دل میں نہ ہو، صرف زبان پہ ہو، تو وہ نماز کیسے مقبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ اور اگر نماز میں دل اور زبان ایک ہو گئے تو نماز سے باہر آ کر دنیا کے اعمال بھی قول و فعل میں ایک ہو جاتے ہیں۔ نماز قائم ہو جائے گی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تو خود کو اس آگ سے بچانے کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نے وضو کیا، جائے نماز پہ آ گئی، اب درمیانی آواز کے ساتھ، یعنی نہ بہت بلند اونچی نہ بہت نیچی کم آواز، ایسی آواز کے ساتھ نماز کی نیت باندھی جو آپ کے کانوں سے ٹکرائے، آپ کو سنائی دے، زبان سے نکل کر کان میں جائے، کیونکہ وہ بات اللہ نہیں سنتا، وہ دعا اللہ نہیں سنتا جس میں توجہ نہ ہو، جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل نہ ہو، اس پہ لگن نہ ہو۔ نماز میں سورہ فاتحہ خود کو سنانی ہے، اپنے کانوں کو سنانا ہے، اور توجہ نہ بھٹکے اس کے لیے جو کہہ رہے ہو، جو کان سن رہا ہے اس کا مطلب اپنے ذہن میں اپنی زبان میں دہراتے جانا، کیونکہ توجہ خیالات سے بدلتی ہے اور کسی خیال کے آنے پہ بدلتی ہے، اور خیال جب زبان سے نکلے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اپنے دماغ میں خود کو بتا رہا ہوگا کہ شکر اللہ پاک کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، تو توجہ، اور آپ کے کان بھی اس کو سن رہے ہیں۔ کان سے بات شعور سے ٹکرائی اور شعور اس کو لاشعور میں محفوظ کرتا گیا، گویا آپ خود کو سمجھا رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کا، زبان سے بھی دل سے بھی اور سمجھ کر۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ آپ کی زبان نے ادا کیا، کان نے ریسیو کیا اور دماغ نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا کہ جو مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہو، بنا سمجھے نہیں، رٹے ہوئے انداز میں نہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی سمجھ کر، تاکہ یہ پیغام دل میں اترے، اثر کرے، اور اثر تب ہی ہوگا جب تم بات کو سمجھو گے۔
اب اگر میں نماز ایسے پڑھوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جیسے کہ عام طور پہ نماز کو پڑھا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، نہ زبان سے صحیح ادا ہوا، نہ کانوں پہ اثر ہوا، نہ ترجمہ ذہن میں چلا کیونکہ توجہ نہیں بنی، تو یہ نماز سے فرار ہے، تو یہ نماز ناشکری کی ہے، نماز سے فرار ہے، ایک رسم ہے، بس فٹافٹ ادا کرنی ہے، نہ رب کا پتہ، نہ شکر کا پتہ، نہ اس بات کے مطلب کا پتہ جو منہ سے ادا ہو رہی ہے، اور ایسی بات کانوں تک نہیں پہنچتی، اور جب تک کان تک نہ پہنچے تو دل تک نہیں پہنچتی۔ تو آج ہی یہ طریقہ نماز میں آزمانا شروع کیجئے کہ نماز میں جو بھی پڑھو گے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس کا ترجمہ اپنے دماغ میں دہرانا، ایک ایک آیت کو سکون سے پڑھنا اور سوچ کر اس کا ترجمہ بتانا خود کو، اور سوچ کو ترجمے پہ رکھنا، یعنی خود کو بتانا، عادی ہو جاؤ گے چند ہی دن میں، اور پھر سوتے میں بھی دل ذکر کرے گا کیونکہ بات لاشعور تک پہنچی۔ یہ وہی لاشعور ہے جو جاگتے سوتے میں کچھ اندر بول رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات دہرا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ماضی کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا ذکر ہی کرے گا، تمہیں یاد دلائے رکھے گا کہ اللہ موجود ہے۔ روشنی اندر پھیل جاتی ہے انسان کے، اس کے مطلب کو جاننا۔ رکوع میں جاؤ گے سبحان ربی العظیم زبان سے کہنا، اور کان سنے گا پاک ہے وہ ذات بہت عظیم۔ سجدے میں جانا تو کہنا سبحان ربی العلیٰ، اور کان سنے گا پاک ہے وہ ذات بہت اعلیٰ۔ ساری توجہ، سارا خشوع و خضوع کا تعلق بہن بھائیوں کان سے ہے، یاد رکھنا، خود کو سنوانے سے ہے، خود کو یاد دہانی کروانے سے ہے۔ پھر تشہد میں، درود میں جو پڑھو اس کو اپنی زبان میں سمجھنا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پہ، جیسے کہ تو نے رحمت برکت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو پڑھنا نماز میں اس کا ترجمہ کرتے جانا، تمہارا ذہن دل ایک طرف لگ جائیں گے، اس سے توجہ بھی ملے گی، یعنی ایک نقطے پہ سوچ رہے گی، اور نماز کا اصل سکون، اصل کامیابی، دل کا سکون یہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہی نماز میں یہ ترکیب استعمال کرو، دل میں ذہن میں چینج آنا شروع ہو جائے گی، آج سے ہی اس کو پریکٹس کرو، اگلی نماز سے ہی، اور دیکھنا کہ کس طرح زندگی رنگ بدلتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔